بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن رمضان ٹرانسمیشن سیگمنٹ تفسیر قرآن، میں حافظہ عائشہ احمد آپ کے ساتھ موجود۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم 19ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور تقریباً دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہماری کی گئی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہمارے رکھے گئے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اس ماہ مبارک میں ہم عبادات میں محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اسی طرح پورا سال ہم عبادات میں یہی یکسوئی رکھیں اور اللہ رب العزت کے دربار میں سرخرو ہوں، آمین۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پارہ نمبر 17 کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 17 کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الانبیاء سے۔ سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے اور اس میں 122 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ مختلف انبیاء کا تذکرہ ہے اس میں، اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ 17 انبیاء کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، نام کے ساتھ آیا ہے، واقعات کے ساتھ آیا ہے، کچھ دعائیں اس سورہ میں انبیاء کرام کی ذکر کی گئی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہے۔ یعنی کہ جتنی برکت ان تمام سورہ کو پڑھنے کی ہے اور جتنی برکت ان تمام سورہ کے واقعات احکامات پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، قرآن مجید مکمل برکت ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہیں ان میں احکامات، انبیاء کا تسلسل سے تذکرہ اور دیگر معاملات میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ ان کی بہترین دولت اور کمائی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان سورہ مبارکہ کی تفسیر لازمی پڑھیں، کیونکہ ان میں پے در پہ انبیاء کے واقعات بھی ہیں، پے در پہ یہود و نصارہ کے واقعات بھی ہیں اور مشرکین کے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان واقعات کے ذریعے سے تسلی دی گئی ہے۔ ہم آج کے دور میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اکثر و بیشتر ہم خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے جس سے دل بہت زیادہ مایوس بھی ہوتا ہے اور تکلیف میں بھی آتا ہے کہ ہمارے پردے کو بڑا ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ایکسٹریمسٹ کا خطاب ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام صورتیں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا ہمارے لیے خاص طور پہ بڑی ضروری ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، وہی آیات پڑھ کے شاید ہمارے دل کو بھی سکون مل جائے، تسلی مل جائے کہ ہر دور میں دین کے مخالفوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ دینی احکامات پر طنز کرتے ہیں، ان لوگوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رسی کو تھامے رکھنا، استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہنا۔ سورہ انبیاء کے اہم مضامین یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کی تصویر کشی کی جا رہی ہے، پھر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت عنقریب آنے والی ہے۔ انسان کے اوپر قیامت تبھی آ جاتی ہے جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو کہ صدقہ جاریہ ہے تو وہ قیامت تک جاری رہے گا، لیکن اس کے اپنے ہاتھوں سے جو اعمال ہیں یا اس کی اپنے جسم سے کیے گئے جو اعمال ہیں، بذات خود وہ جو اعمال کرتا ہے اس کا سلسلہ اس کی موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے، تو اس پر قیامت اسی وقت برپا ہو جاتی ہے، یعنی کہ قیامت صغیرہ اس پر آ جاتی ہے۔ قیامت کبیرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ لازمی آئے گی اور اس دن جزا اور سزا کا حساب ہوگا۔ ایک سوال، ایک بات اکثر میرے ذہن میں آتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جنت کی طلب کرتے ہیں، اور اس لیے جنت کی طلب کرتے ہیں کہ وہاں پر
اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا تو سب بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ دنیا میں اللہ رب العزت سے ملاقات کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز میں ہم کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ایک پوائنٹ پر آپ کو میں آج چھوڑوں گی کہ دنیا میں ہم رب سے ملاقات کے طلبگار اس طرح سے کیوں نہیں ہیں جس طرح سے ہم جنت کے حصول کے بعد رب کے طلبگار ہیں۔ دنیا میں اگر ہم اللہ رب العزت سے ملاقات کی طلب، اللہ رب العزت سے محبت اتنی زیادہ رکھیں گے تو کیا آخرت میں ہمیں رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا؟ اگر دنیا میں ہی ہم آناگانی کریں گے یا نماز کے تسلسل کو اس طرح سے برقرار نہیں رکھ سکیں گے جس طرح سے برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کیا اللہ رب العزت قیامت کے بعد ہمیں اپنا دیدار اس طرح سے کروائے گا؟ یہ بات ذرا سوچئے گا۔ یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے مواقع دیے ہیں، دنیا میں ہم ان کو اویل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن آخرت میں اس کے طلبگار ہیں۔ تو ذرا سوچیے اور اپنی نمازوں پر فوکس کیجئے کہ آپ کی نمازیں آپ سے کیا کہتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس میں حال بھی ہے، اس میں ماضی بھی ہے اور اس میں مستقبل بھی ہے، اور یہ بہت زیادہ عظمت والی کتاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مشرکین جو کہا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نعوذ باللہ کہ یہ رسول نہیں ہیں، یہ کوئی جادوگر ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، تو یہ خود کلام کس طرح سے لکھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا عطا کردہ کلام ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ جب بغض اور عناد بھی تھا، بغض اور عناد اس لیے تھا، یہود و نصارہ کی اگر میں بات کروں تو ان کو یہ بغض اور عناد تھا کہ بنی اسرائیل میں سے نبی کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، اور مشرکین کو یہ کفر اور عناد تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بزرگوں کے دین کی پیروی کیوں نہیں کر رہے، یہ اپنا الگ سے دین کیوں لا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے تھے، حالانکہ تمام نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی۔ انجیل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک بیان فرما دیا گیا تھا، احمد کے نام سے آپ کو مخاطب کیا گیا تھا۔ اور اگر یہاں پر تذکرہ کروں میں ورقہ بن نوفل کا، جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کزن تھے اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھی، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہی نبی ہیں جو کہ آخری نبی ہیں، جن کے بارے میں ہماری کتب میں بیان فرمایا گیا ہے اور احمد کے نام سے ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تو جانتے وہ سب کچھ تھے، لیکن صرف کفر، عناد، ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب کچھ اس طرح سے دیا ہے کہ تمام انبیاء اور رسل ہماری جانب سے بھیجے گئے ہیں اور وہ ہمارے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ہم انہیں حکم دیتے ہیں وہی وہ حکم تم تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا بھی تذکرہ ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، خود پر رکھ کر پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو واقعی میں ہر لمحہ آپ کی رہنمائی کر رہی ہے، آپ کو گائیڈ لائن دے رہی ہے، آپ کا بھی ذکر موجود ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ اگر آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہے تو کیوں اطمینان نہیں ہے؟ اگر آپ کے کام میں برکت نہیں ہے تو کیوں برکت نہیں ہے؟ تمام واقعات آپ سے، انسان سے مخاطب ہو رہا ہے قرآن کریم، انسان سے مخاطب ہوتا ہے قرآن کریم۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ عرب سردار تھے حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی سورہ انبیاء کی، قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید تو لاؤ، میں ذرا دیکھوں، پڑھوں تو صحیح کہ کہاں میرا تذکرہ آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے کن کن لوگوں کے ساتھ میری مشابہت فرمائی ہے، کن کن لوگوں کو میرے مشابہ فرمایا ہے۔ تو جب
قرآن مجید لایا گیا تو وہ مختلف واقعات پڑھتے رہے اور صفحے جو ہے اس کو الٹتے پلٹتے رہے۔ پہلے انہوں نے کون سی آیات پڑھی؟ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھیں جس میں سعادت مندوں کا ذکر ہے، یعنی کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا، اللہ رب العزت کی راہ میں قربانیاں دیں۔ پھر انہوں نے مشرکوں، کافروں، منافقوں کے حوالے سے آیات کا ورد کیا، آیات کو تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے بعد انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ گنہگار لوگ ہیں جن سے گناہ بھی ہوئے لیکن بعد میں انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ تو انہوں نے ایک دم سے یہاں پر آ کر رکے وہ اور کہا ہاں یہاں میرا تذکرہ ہے، میں تو گناہ بھی کرتا ہوں اور پھر میں اس پر توبہ کرنے کے بعد نیک عمل بھی کرتا ہوں، نیکیاں بھی کرتا ہوں۔ تو ان کو اپنا تذکرہ اس طرح سے قرآن کریم میں مل گیا۔ اور اگر آپ بھی اپنا تذکرہ تلاش کرنا چاہیں نا کہ آپ کا ذکر اللہ رب العزت نے کہاں کیا ہے، تو آپ بھی اسی طرح سے آیات کی تلاوت کیجیے، ان کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی، آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی زندگی آپ سے کیا چاہتی ہے۔ جب آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں گے نا کہ آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی زندگی آپ سے کیا چاہتی ہے، تو آپ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر مشرکین کی حماقت امیز حرکتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں بھی وہ متفق نہیں تھے اور کہا کرتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے تھے یہ خواب پریشان ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ سیکھا ہوا کلام ہے، کبھی کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود تخلیق کیا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ان تمام باتوں کی نفی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا معجزہ ہے، جس طرح پہلے انبیاء پر ہم نے کتب نازل کی، اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے قرآن مجید نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ظالم قوموں کا انجام بتا رہے ہیں اور عذاب کا ذکر کر رہے ہیں جو مختلف اقوام پر اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمائے، ان کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اور فرمایا کہ تم ہر بات میں جو حیل و حجت کرتے ہو، تعویلیں پیش کرتے ہو، قیامت کا دن جب آئے گا تب تمہیں بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے استغفار کر لو، توبہ کر لو، کوشش کر لو، طلب کر لو، اگر نہیں کرتے تو تمہیں گمراہی میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں مشرکین کے حوالے سے 6 دلائل کہ مشرکین جو ہے وہ باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے وجود پر 6 دلائل دیتے ہیں۔ جی وہ کون کون سے ہیں؟ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہیں، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ اگر آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہوتے تو معاملات کچھ اور ہوتے، کنیکشنز کچھ اور ہوتے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمانوں کو فرشتوں کا گھر بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا گھر بنا دیا۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین ملے ہوئے ہوتے تو جو ڈسٹربنس ہے وہ زمین میں اور زیادہ ہوتی، یعنی کہ ستارے، چاند، سورج کی تپش آج کل گرمی کہتے ہیں نا بہت زیادہ ہو رہی ہے، سورج کی تپش بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اگر یہ ملے ہوئے ہوتے تو سوچئے کہ گرمی کا حساب کیا ہوتا اور سردیوں میں سردیوں کا حساب کیا ہوتا۔ تو سائنس نے بھی اس روح کو رد کیا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ الگ ہیں۔ ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا اللہ رب العزت نے۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہر جاندار چیز جو ہے وہ پانی سے بنی ہے اور پانی کے بغیر زندگی محال ہے۔ پانی اگر آپ نہ پئیں تو اس سے کتنی تکالیف، کتنی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ پانی زندگی کا اہم جزو قرار دیا گیا ہے اور اسپیشلی صفائی اور ستھرائی کے لیے۔ زمین پر اللہ رب العزت نے پہاڑ بنائے۔ اللہ رب العزت نے اگر میخوں کی صورت میں زمین پر پہاڑ کھڑے نہ کیے ہوتے تو زمین ڈسبیلنسڈ ہوتی، یعنی کہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین کو بیلنس کر رہے ہیں۔ زمین کبھی بھی سانس لیتی ہے، زلزلے آتے ہیں، ہلتی ہے، سانس لیتی ہے۔ سانس کس طرح سے لیتی ہے؟ بہت ہی یہ ایک کیا کہیں گے ریسرچ آمیز یہ چیز ہے کہ آتش فشاں جو ہے
وہ پہاڑ بنائے ہیں اللہ رب العزت نے، اور جب یہ زمین سانس لیتی ہے تو اس سے بھڑکنے والی جو آگ ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے نظارے ہمیں اس طرح سے کرواتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین میں ہم نے کشادہ راستے بنائے ہیں۔ پہاڑی سلسلوں میں بھی اللہ رب العزت نے راستے بنائے ہیں، ویسے بھی زمین کو اللہ رب العزت نے فرش بنایا ہے انسانوں کے لیے کہ وہاں وہ چلے پھرے، فصلیں اگائے، اپنے کھانے کا سامان پیدا کرے، اپنی زندگی کے کام کرے، اپنی زندگی کو گزارے، گھر بنائے۔ زمین کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کشادہ بنایا، اور آسمان کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس میں آپ کے لیے ستارے بھی سجائے اس نے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، بادل بھی آتے ہیں۔ ایک محفوظ چھت جو ہے وہ آسمان کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو یہ تمام چیزیں سنبھالے ہوئے ہے؟ ایک بیلنسڈ جو ہماری زندگی چل رہی ہے، اس دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے، کس نے سنبھالا ہوا ہے اس نظام کو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ذات میری ذات ہے، وہ وجود میرا وجود ہے، جس وجود سے پہلے کوئی وجود نہ تھا، جس وجود کے بعد جب سب مر جائیں گے کوئی وجود نہ ہوگا۔ قیامت جب آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ مر جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ تمام جو چیزیں ہم نے آپ کو گنوائی ہیں، بتائی ہیں، یہ کون ان کو سنبھالنے والا ہے؟ تو وہ رب کائنات کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر چاند اور سورج کا ڈوبنا اور نکلنا بیان فرما رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ کافروں میں سے ہیں، اور ان پر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ پھر اس سورہ میں 17 انبیاء کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ان انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے ایک ہی دعوت دی ہے، ایک ہی دعوت۔ وہ کیا دعوت ہے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار۔ تمام انبیاء ایک ہی پوائنٹ پر اکٹھے ہیں، ایک ہی پوائنٹ پر بات کرتے ہیں، اور وہ پوائنٹ ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان تمام انبیاء کے حوالے سے تفسیر بیان کی ہے، اور ان کی کچھ دعائیں کوٹ کی ہیں، ان کی خصوصیات بیان کی ہیں کہ ان انبیاء میں کیا کیا خصوصیات تھیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا معجزے عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بت ہیں، انسان اور بت جہنم کا ایندھن ہے، یعنی کہ جو پتھر ہیں ان کے ساتھ انسان بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء ہمیشہ اللہ رب العزت کی حضور اپنا دامن دعا کے لیے پھیلایا کرتے تھے، اور تمام ہی انسانوں کو یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنا دامن دعا کے لیے نہ پھیلائیں۔ اس بات پر، اس اینڈنگ پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ بدر میں اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی، 313 مسلمان تھے، 1000 کا لشکر تھا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، تو دعا جو ہے وہ صرف اور صرف قبول کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے، اس میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پہ حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا تھا، اس لیے اس کو سورہ حج کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے سے کہ ان سورہ میں کن کن قسم کے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اچھا، سورہ حج میں مدنی صورت ہے یہ، لیکن اس میں ہجرت، جہاد، حج اور قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ مکی موضوعات والے جو موضوعات ہیں، مکی صورتوں والے موضوعات ہیں، وہ شامل کیے گئے ہیں۔ قیامت کے مناظر کو یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے مناظر کس طرح کے ہوں گے، جب
دھاڑا جائے گا، چیخ آئے گی قیامت سے پہلے، تو کوئی بھی جو نفس ہے وہ زندہ نہیں بچے گا، سب کی روح قبض کر لی جائے گی، جو جہاں پر ہوگا وہ وہیں رہ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں انسانی تخلیق کے مراحل کو، یعنی کہ عالم ارواح میں سے اللہ رب العزت کس طرح سے اس دنیا میں انسان کو بھیجتا ہے، کس طرح سے وہ پہلے ایک اپنے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ گزارتا ہے، اس کے بعد وہ جب دنیا میں آتا ہے پھر اس کی زندگی کے مراحل کس طرح کے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دین پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بچپن گزرتا ہے اس کا، پھر جوانی میں داخل ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو واپس اپنے پاس بلا لیتے ہیں، قبر کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، تو جو ذات آپ کو مردہ سے زندہ کر سکتی ہے وہ ذات زندہ سے مردہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور پھر مردہ سے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر انسانی تخلیق کے کچھ مراحل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں ایمان اور دین کی کرنسی، یہ لفظ استعمال کیا ہے، ایمان اور دین کی کرنسی، یعنی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کس طرح سے کی جا سکتی ہے، وہ طریقہ کار پورا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے حوالے سے بیان کیا ہے، واقع کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اصحاب قرآن ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں اور اصحاب تورات ہیں، عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں اور اصحاب انجیل ہیں، اور صابی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو فرقہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، اور یہ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مجوس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، یہ کسی آسمانی کتاب کے پیروکار نہیں ہیں، اور سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ مشرکین جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطانی فرقے جو ہیں 5 فرقے اس میں بتائے گئے ہیں، شیطانی جو فرقے ہیں 5 فرقے یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ رحمانی فرقہ جو صرف رحمان کا ہے، اور اللہ کے محارم کی تعظیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے، اور انہوں نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا اللہ رب العزت کے حج کا، اور حج جو ہے وہ انہوں نے ہی پورا پلان کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حج جو ہے وہ فرض کر دیا گیا۔ پھر مومنین کی علامات کا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے، اور حقیقی مومنوں کی 4 علامتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کا خوف کرتے ہیں وہ، مصائب پر صبر کرتے ہیں وہ، نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ، اور نیک مصارف میں خرچ کرتے ہیں وہ، یعنی کہ یہاں پر آپ کے جو پلرز آف اسلام ہیں وہ کمپلیٹلی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بندوں کے تقوی کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ قربانی کیا کرتے تھے اس دور میں، اور بڑے سے بڑا جانور لے کر آیا کرتے تھے، اور وہ اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے اور ڈونیٹ کر دیا کرتے تھے اس کو اللہ رب العزت کے آگے، یعنی کہ اپنے بتوں کے آگے، یا اس طرح سے کہ گوشت اور خون اللہ رب العزت تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ گوشت اور خون اللہ رب العزت تک نہیں پہنچتا، ان پر غریبوں کا حق ہے، جو حقدار ہے ان کا حق ہے۔ اللہ رب العزت تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم کس نیت سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر رہے ہو۔ جہاد اور قتال کا تذکرہ یہاں پر بیان آیا ہوا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آخر میں بتا رہے ہیں شیاطین کے طریقے، جو انہوں نے بتوں کی پرستش کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج بھی اگر ہم بات کریں تو آج بھی ہم ان کے طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ کس طرح سے بہت سے ایسے لا علم لوگ ہیں جو کہ مزاروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی بڑی فضیلت ہے، ان کے وسیلے سے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن سجدہ کرنا صرف اللہ رب العزت کی ذات پر لازم ہے۔ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اگر حدیث میں آتا ہے پہلے تعظیمی سجدہ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اس تعظیمی سجدے کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تعظیمی سجدے کا حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا۔ لیکن اولیاء اللہ، بزرگان دین، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن سجدہ کرنا وہاں پر جائز نہیں ہے۔ سورت کا اختتام ہوتا ہے جی اللہ رب العزت
سورہ حج میں اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، نماز کو قائم کرنے اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ اور سورہ حج کی سب سے خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں 2 سجدے ہیں۔ کسی بھی سورہ مبارکہ میں 2 سجدے نہیں ہیں سوائے سورہ حج کے۔ اس میں وہ تمام احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا آگے چلوں پارہ نمبر 18 کی طرف، تو سورہ مومنون ہے جی، پارہ نمبر 18 کا آغاز ہوتا ہے سورۃ المومنون سے، اور سورۃ المومنون میں 118 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا۔ بڑی زبردست آیات ہیں، اپنی عادت بنا لیجئے روزانہ صبح میں ان 10-11 آیات کی تلاوت کیا کیجئے۔ اللہ رب العزت ایمان میں بھی پختگی لاتے ہیں، تازگی لاتے ہیں، ریفریش ہوتا رہتا ہے آپ کا ایمان۔ جنت الفردوس کے مستحقین کی صفات اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہیں، اور وہ ہیں سچا ایمان ہوتا ہے ان کا، ریاکاری اور نفاق سے پاک ہوتا ہے جی، نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لغو باتوں سے، قول و فعل سے گریز کرتے ہیں، کامل طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ ہے، جن لوگوں تک اس زکوٰۃ کو پہنچانا ہے ان لوگوں تک اس کو وہ پہنچاتے ہیں، زنا اور فحش کاموں سے خود کو بچا کر رکھتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ اچھا، امانتوں کی حفاظت اگر میں بات کروں نا، تو آپ کی زندگی، آپ کا جسم، آپ کی جان بھی اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے، تو اس کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ کو سوچنا ہے۔ یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ اب آپ کے خیالات امانت ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ امانت ہیں، ان تمام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ اس کے بعد نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور مقررہ اوقات پر ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آگے چل کر ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی کے حوالے سے، انسانی تخلیق کے حوالے سے پورا ایک چیپٹر ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ بعض انبیاء کے قصے جو ہیں وہ اس سورہ میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے جو ہیں وہ اس سورہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مختلف فرقے اور گروہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ مختلف فرقے تھے، مختلف انبیاء کی مختلف قومیں تھیں، لیکن ہر نبی کا ایک ہی پیغام تھا جو کہ وحدانیت کا پیغام تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دینے کا پیغام تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے چل کر بیان فرماتے ہیں کچھ مومنین کی صفات، کچھ ماننے والوں کی صفات اور کچھ انکار کرنے والوں کی صفات اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت اہل جنت سے سوال فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام سے خطاب کا ذکر ہے یہاں پر کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو اہل جنت سے اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ تم زمین پر کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تمہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا، تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی اور میری رحمت، میری رضا، میری جنت خرید لی، اب تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ اہل دوزخ سے اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ تو وہ وہی جواب دیں گے، کچھ حصہ 1 دن کا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تمہیں دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اس میں بہت بری تم نے تجارت کی، اور یہ میری آگ اور یہ میرا عذاب تمہارا مقدر ہے، اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ مجھ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو، جب تک تم زندہ ہو اس دعا کا تذکرہ تم لازمی کرتے رہا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت دعا کی تعلیم بھی خود دے رہے ہیں، بیان بھی خود فرما رہے ہیں۔ کیسی ذات ہے میرے رب کی جو کہ اپنی بندے کو ہر طرح سے مواقع فراہم کرتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، اور جو میرے انعامات ہیں ان کا وہ حقدار بن جائے۔ اتنی رحیم کوئی ذات ہو سکتی ہے، اتنی رحمان کوئی ذات ہو سکتی ہے، اتنی مہربان کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں، سوائے میرے اللہ کے کوئی نہیں۔ اتنی کریم ذات جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت
صرف اور صرف اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اگر وہ دنیا کے سامنے آ جاتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا انجام ہوتا، لیکن یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں اور اس دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ سجدوں میں صرف میری امت، میری امت، میری امت۔ جو نبی، جو ذات ہمیں دیکھے بغیر ہمارے لیے اتنی دعائیں کر سکتی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن ہمیں اکیلا چھوڑے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیجئے اور اپنے اعمال میں وہ تمام چیزیں لانے کی کوشش کیجئے جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پرفارم کر کے دکھائیں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ہر طور طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ محبت کا ثبوت یہ ہوتا ہے سب سے بڑا۔ آج 19 رمضان المبارک ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو ضرب لگائی گئی تھی وہ آج ہی کی رات تھی۔ وہ ذات جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا شہر کہہ دیا، وہ ذات جو بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لائی اور جس کی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ ایسے ایسی چیزیں، ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے مشن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کریڈٹ میں ہیں کہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، انبیاء کرام کی سیرتیں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی سیرتیں، امہات المومنین کی سیرتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں ایسی محبت پیدا فرما دے کہ ہم ان تمام لوگوں سے محبت بھی کریں اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آگے ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 18 کو کنٹینیو کریں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ جو ہمارا مقصد ہے، کسی ایک شخص کے دل میں بھی کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی اتر جائے اور وہ اس پر عمل کرنے لگے تو ہمارا مقصد کامیاب ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات، زندگی رہی تو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔